تعلیق پذیر ہوا۔ یہ وہ حسن ازلی ہے کہ جب پھیلا تو کائنات حسن کی مانگ بھر گئی، اور جب سمٹا تو چہرہ مصطفیٰ سے معنون ہو گیا۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے اور دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ تو ساتھیو، یار کی باتیں کرنی ہو تو کسی ایسے شخص سے نہ پوچھا کرو کہ جو عشق کی راہوں کا مسافر نہ ہو کہ یار کا تذکرہ کس طرح کریں، یار کی باتیں کس طرح کریں۔ ایسے شخص سے نہ پوچھا کرو محبوب کی باتیں کس طرح کرے، محبوب کی محفل کس طرح کرے۔ عاشق محبوب کا تذکرہ کرنا ہو، عاشق سے پوچھا کرو کہ مولانا روم میں مثنوی شریف میں فرمایا منگر از چشم خودت آنکھوں برا بیم بچشم طالبہ مطلوب برا، کہ محبوب کو دیکھنا ہو تو عاشق کی نگاہ سے دیکھا کرو، اپنی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ مطلوب کو دیکھنا ہو طالب کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ میں اس کو بڑے آسان انداز میں اگر سمجھاؤں، چاند کو دیکھنا ہو تو جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اگر آپ جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ کے بغیر اگر آپ چاند کو دیکھیں گے، آپ کو چاند میں داغ نظر آئے گا۔ اگر جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ سے آپ چاند کو دیکھیں گے، آپ کو چاند میں چمک، دمک، دل فریبی، لطافت، نزاکت نظر آئے گی۔ چاند کو دیکھنے کے لیے جمالیاتی ذوق رکھنے والی آنکھ چاہیے۔ شمع کو دیکھنے کے لیے پروانے کی آنکھ چاہیے۔ گل کو دیکھنے کے لیے بلبل کی آنکھ چاہیے۔ میں کہتا ہوں نبی کو دیکھنے کے لیے صحابی رسول کی آنکھ چاہیے۔ جب صحابی کی آنکھ سے حضور کو دیکھو گے پھر کہو گے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی۔ جب عاشق کی نگاہوں سے محبوب کو دیکھو گے پھر کہو گے انو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچے آکھت رب دی میں شان آکھاں، جس شان تشانہ سب بنیا۔ اگر تم گولڑے والے کے لہجے میں کہوں تو اج سکھ متران دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں، الطیف سرا من طلعتہ وشز بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں، مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مدبریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیں تھی نوک میاں دے تیر چھٹن، لبا سرخ آکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تشانہ سب بنیاں۔ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جرگڑیاں۔ اے صورت شالہ پیش نظر، رہے وقت نزات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، لہو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھاد دکارن سارے سکن، اکھیاں رہدہ فرش کرن، سب انسو ملک ہوراں پریاں، انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے، لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے، شالہ وط آوت او گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ یقین کتے جاڑیاں۔ تو عاشق کی نگاہوں سے دیکھو گے تو محبوب میں حسن نظر آئے گا۔ تو ساتھیو، عاشق سے پوچھتے ہیں پھر حضور کا تذکرہ کس طرح کرے۔ علامہ بصیری سے پوچھتے ہیں۔ علامہ بصیری کہتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، کہ علامہ بصیری نے کہا کہ حضور کا تذکرہ اس طرح نہ کرنا کہ جس طرح نصارہ نے کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا اپنے نبی کا، اس طرح حضور کی ثنا نہ کرنا، حضور کی تعریف نہ کرنا۔ فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم، اس بات کو چھوڑ کر حضور کی شان میں تم سے جو کہا جا سکتا ہے، جس معزز و مشرف شے کی تم سے ہو سکے حضور کی طرف نسبت کرو، حضور کی ذات اس سے بڑھ کر ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، کہ جب وہ سونا مسکراتا تھا اس طرح لگتا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہو۔ اچھا ساتھیو، یہاں شارحین نے بات کی کہ چاند سے تشبیہ دینے سے مقصود فقط لطافت، نزاکت اور روشنی مراد ہے، چمک دمک مراد ہے، چاند سے تشبیہ دینا چاند مراد نہیں،
کیونکہ صحابہ کا یہ مسلک نہیں حضور چاند جیسے ہیں. صحابہ کا مسلک یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے حضور کو چاندنی رات میں دیکھا. حضور نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا. کبھی میں آمینہ کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آسماں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آمینہ کے لال کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں. اب نتیجہ صحابی کیا نکالتے ہیں؟ فَلَهُوَ إِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ. حضور چاند سے بڑھ کر حسین لگ رہے تھے. میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے کفش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت بولے رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ نقش کفے پا ہو کر. اور اب حضور کو ساتھیوں چاند بھی نہیں کہنا، حضور کو سورج بھی نہیں کہنا. اب حضور کو کہیں تو کیا کہیں؟ بریلی والے سے پوچھتے ہیں حضور کو کیا کہیں. اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. بریلی والے سے پوچھتے ہیں حضور کو کیا کہیں. بریلی والے نے کہا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، ہر ماں نصیب ہوں تجھے امید اگر کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرت حسان میں ثابت کہتے ہیں ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. ارے لوگو تم کیا سمجھتے ہو میں اپنے شعروں سے حضور کی تعریف کرتا ہوں؟ ارے نہیں، در حقیقت میں ان کا تذکرہ کر کے اپنے شعروں کو چمکاتا ہوں. شاہ کے فیض سے انسان کا ہر کام چلا، قلب روشن ہوا تو قیر بڑی نام چلا. اور کہاں طاقت بشر کو مدیح مصطفیٰ ٹھہرے، مدیح ذات پاک احمدی جب خود خدا ٹھہرے. جب حضور کی تعریف قرآن میں رب خود کر رہا ہو، محبوب کے چہرے کا تذکرہ چھڑتا ہے، رب قرآن میں کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب کے ہاتھوں کا تذکرہ چھڑتا ہے، رب قرآن میں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. محبوب کی آنکھوں کا تذکرہ چھڑتا ہے تو رب قرآن میں کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. محبوب کی باتوں کا تذکرہ چھڑتا ہے رب قرآن میں کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوب کے لہجے میں خدا بولتا ہے. محبوب کی پشت کا تذکرہ چھڑتا ہے، رب قرآن میں کہتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. محبوب کے قلب کا تذکرہ چھڑتا ہے، رب قرآن میں کہتا ہے نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور محبوب کے سینے کا تذکرہ چھڑتا ہے، رب قرآن میں کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. یہاں شارحین نے کلام کیا، مفسرین نے کلام کیا کہ معنی تو لَكَ کے بغیر بھی پورا ہوتا ہے، یعنی علم نشرح صدرہ کا کہتے معنی پورا ہوتا تھا. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اور اسی موقف کو پھر سبل الہدا و رشاد میں امام محمد بن یوسف صالح شامی آپ نقل کرتے ہیں کہ لقص کو شامل کرنے سے محبت کے پہلو اجاگر ہوتے ہیں. اراد شرحتہ لاجلی کا کما تفعل انت طاعت لاجلی، کہ محبوب جس طرح آپ نے میرے لیے تکالیف کو برداشت کیا، میں نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا. یعنی رب کو ہر چیز سے مقدم محبوب کی رضا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ایک رضا کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ترک سکونت کر کے یثرب کے بخت خفتہ کو بیدار کرنے کے لیے مدینہ النور میں تشریف لاتے ہیں. یہاں ایک رک کے بات کروں. حضور مکہ سے ترک سکونت کر کے یثرب لائے، وہ غیر معروف بستی تھی، اسے شہرت دوام مل گئی، فنا کو بقا مل گئی، غیر معروف کو شہرت دوام مل گئی. جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ گئے اس خاک نیک بخت نے نالین کیا چھوے، اس خاک نیک بخت نے نالین کیا چھوے، یثرب کو دو جہاں سے اعلیٰ کیا گیا. تو جدھر مصطفیٰ کے قدم پڑیں وہ یثرب بھی مدینہ بن جاتا ہے. حضرات میں توجہ کا طالب ہوں کہ جس کے کندھوں پر سوار ہو کر حضور غار صور پہ چڑھیں، ان کو دنیا اپنا امام کیوں نہ مانے، ان کو زمانہ صدیق اکبر کیوں نہ کہے. تو حضور یثرب میں تشریف لے آئے. اب 16 یا 17 ماہ حضور نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اب یہود تانگ کرتے تھے مسلمانوں کو. ویسے تو مسلمان اور ان کا نبی ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر لیتے ہیں. ان قریب یہ ہمارے دین کو اختیار کر لیں گے. تو جب یہ بات حضور کو پتہ چلی، حضور کے دل پر بوجھ ہوئی. حضور نے جبریل امین سے اپنے دل کی آرزو بیان کی، وَدَدْتُ لَوْ حَوَّلَنِيَ اللَّهُ إِلَى الْقَعْبَةِ فَإِنَّهَا قِبْلَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، کہ میں یہ چاہتا ہوں ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے.
تو حضرت جبریل امین نے جو آگے جواب دیے، تفسیر بغوی کے الفاظ ہیں، یہ واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ تفسیر بغوی کے الفاظ ہیں کہ حضرت جبریل امین نے کہا انما انا عبد مثلک وانت کریم علی ربک فصل انت ربک فانک عند اللہ بمکانی، کہ جبریل امین نے کہا، میں اس کو سادہ مفہوم میں بیان کروں، جبریل امین نے کہا میں بندہ معمور ہوں، آپ بندہ محبوب ہیں، میں حکم ماننے والا ہوں، آپ حکم ماننے والے تو ہیں ہی، آپ حکم منوانے والے بھی ہیں۔ جبریل امین نے کہا مجھے اس کی رضا مطلوب ہے، اس کو آپ کی رضا مطلوب ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو ساتھیو، اب حضور بنو سلمہ کے محلہ میں حضرت بشر بن برا بن معرور کے گھر ان کی والدہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ اب دو جہاں کا دولہا گھر میں آیا تھا، چولہا پر ہنڈیاں چڑھا دی گئی، نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، المختصر حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی ہے، 2 بھی پڑھنی ہیں، جبریل امین رب کا پیام لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، عاشقانہ انداز میں اس کا مفہوم بیان کرو۔ رب نے کہا محبوب تیری مرضی پوری ہوتی ہے، چہرے کو پھیر لو۔ محبوب نے کہا مالک تیری نماز تو پوری ہو جائے۔ رب نے کہا محبوب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ عہدے بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں۔ رب نے کہا محبوب تیری مرضی بھی پوری ہو جائے گی، تیرے پیچھے والوں کا امتحان بھی ہو جائے گا۔ صحابہ کے جذبوں کا اگر میں جامی کے لہجے میں بیان کروں، زجامی گر تو سرخواہی جو دیدہ برد فرمانے تو بالسر والعین، درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، درکار ہے بس ایک نگاہ کا اشارہ، دل کیا ہے جان نظر کروں سر سے وار کے۔ اور حضرات حضور کے حسن کی مجلس سجانا، حضور کے شمائل کو سننا، حضور کے فضائل کو سننا، بیان کرنا، یہ اہل بیت رسول اور اصحاب رسول کی سنت ہے۔ آپ کا یہاں پر بیٹھ کر تقاضا کرنا میں حضور کے شمائل فضائل بیان کروں، یہ امام حسن کی سنت ہے، اور میرا یہاں پر بیان کرنا یہ حضرت ہند بن ابی حالہ کی سنت ہے۔ ایک تو مروجہ طریقہ ہے جس پر آج آپ نے عمل کیا، ایک طریقہ اور بتایا جاتا ہوں کہ وہ طبقات الکبریٰ کی روایت ہے، امام ابن سعد کہتے ہیں، میں عبارت کا ترجمہ مختصراً کروں، ان ابا ہریرہ کان اذا رأى احد من الاعراب او احد لم ير النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ جب کسی اعرابی کو دیکھتے یا کسی ایسے شخص کو دیکھتے کہ جس نے جمال مصطفی کا نظارہ نہ کیا ہوتا، آپ اس کے پاس جاتے، اس کے پاس جا کر کہتے الا اصف لکم النبی، میں تجھے حضور کے شمائل نہ سناؤں، حضور کی باتیں نہ سناؤں، اب حضور کے حسن کی مجلس لگ جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کا حسن بیان کرتے، المختصر مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو آخر پہ الفاظ کہتے ہیں، ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میرے ماں باپ پر قربان، آپ سا حسین میری آنکھوں نے نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں یہ آنکھیں دیکھتی کیسے، وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْتَ لِدِن نِسَاءُ، اتنا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ بریلی سے امام بولے لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو رے، سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی اتشم و سخاک اتم، اے غیث و پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا۔ تو ساتھیو لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بیندے نے اور دی خاک کے پا جیا کوئی نہیں۔ حضرات حضور کے حسن کو بیان کرنے والوں نے آخر پر اتنا ہی کہا کہ نہ آپ سا حسین میری آنکھوں نے نہ آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ اور ساتھیو حضور کی محبت اپنے دل میں جاگزیں کریں، اور محبت کا ایک تقاضا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اپنایا جاتا ہے۔ صحابہ کچھ عمل کرتے تو جو ساتھ ہوتے رفقا پوچھتے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے، صحابہ کہتے ہمیں نہیں پتا، بس ایک دفعہ حضور کو کرتے دیکھا تھا۔ تو یار کی اداؤں کو اپنانا چاہیے، اور علامہ اما صاحب میرے سے قابل ہر بات کو وضاحت سے بیان کر کے، میں ادھر صرف اقبال کے لہجے میں ایک بات کہوں گا کہ اقبال نے کہا تھا عشق را ناممکن ما ممکن است، اگر دل میں عشق پیدا ہو گیا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ اب بس اپنے اندر حضور کا عشق پیدا کریں، ہر چیز آپ کو آسان لگنے لگے گی، کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ اپنے اندر حضور کی محبت کو پیدا کریں۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما کوچا یار نشد، واخر دعوا یا علی الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاءاللہ قبلہ صاحب انتہائی فکر ہے کہ خطاب سے نواز رہے تھے دوران محفل حضرت علامہ پیر عبدالرشید حقانی صاحب شجاع آباد سے آپ تشریف لائے. میں آپ کو بانی محفل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ایوان کے ہمارے آخری خطیب ہیں اور آپ نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے. ماشاءاللہ آپ بڑے پیارے بیٹھے اور ہوا بھی ماشاءاللہ چلنی شروع ہو گئی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ذی شان کوئی بھی سرور کونین تک نہ پہنچا. سبحان اللہ کہہ دو ماشاءاللہ. اے شعر سننا ماشاءاللہ بندے آندے جاندے رہے سن. قبلہ یاسین بھائی ہے جتنے دوست نے ماشاءاللہ تسی سارے بہ جاؤ. بس جڑا ہونے ہو گیا. لنگر لوگ کا کھا لے تو تسا ہن کھانا ہے تو خطاب ہونا ہے. بالکل بہ جاؤ ماشاءاللہ. ذی شان کوئی بھی سرور کونین تک نہ پہنچا. ذی شان کوئی بھی سرور کونین تک نہ پہنچا. آپ کیا کوئی آپ کی نالین تک نہ پہنچا. ذی شان کوئی بھی سرور کونین تک نہ پہنچا. آپ کیا کوئی آپ کی نالین تک نہ پہنچا. عرشاں تے نالین نبی دی تو نہیں شیرنا ماشاءاللہ. عرشاں تے نالین نبی دی کتھے ہو سی تاج نبی دا. امتی نہیں تنقید کریں دے کھا کے خضر اناج نبی دا. امتی نہیں تنقید کریں دے کھا کے خضر اناج نبی دا. اور مجھے حکم ہے کلام میلاد کے حوالے سے آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. میلاد ازل تو ہو رہا ہے میلاد ابد تائیں ہونا ہے. ہو رہی ہے میلاد ازل تو ہو رہا ہے میلاد ابد تائیں ہونا ہے. سرکار دے امتیاں کرنا ہے شیطان دے چیلے رونا ہے. مالک بابے نو ہس دے رکھے. ایک باری ایک کلام ہے پورا قیدہ پہ پڑھ دا تے پتہ نہیں لوگ کتھے کتھے کیویں ساڑ رہے ہیں. تسی اس کلام نو ذرا انج کر کے پڑھو نا. ہونے دی آواز انج آوے کہ پیچھے بلمارن نوں پتہ لگے با محمود والا پیڑ بج گیا. ماشاءاللہ. میلاد ازل تو ہو رہا ہے میلاد ابد